رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق اللہ مولانا العظیم. بھائیوں بزرگوں دوستوں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج 27 جو ہے وہ شب ہے رجب المرجب کی. یہ مہینہ جو ہے یہ رجب المرجب کا ہے. رجب المرجب کے مہینے کو چند وجوہات کی بنا پر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے. جیسے رمضان المبارک ممتاز حیثیت کا حامل ہے، بال اتفاق سب سے اعلیٰ افضل ہے، ایسے ہی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. حدیث میں آتا ہے جب ماہ رجب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرما دیتے ہیں. وہ دعا یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں خیر عافیت کے ساتھ پہنچا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. نیز اسلام سے پہلے رجب کے مہینے میں قربانی دی جاتی تھی. جیسے ہمارے شریعت میں ذوالحجہ میں قربانی ہے 10 تاریخ اور ایام تشریق. ایسے اسلام سے قبل رجب کے مہینے میں قربانی دے دی جاتی تھی. اسے عتیرہ کہتے تھے. عتیرہ عین اور تا الف با تا عتیرہ. شروع اسلام میں یہ قربانی باقی تھی، لیکن بعد میں حدیث کے ذریعے سے رجب کے قربانی کو ختم کیا گیا، منسوخ کیا گیا. اب ہمارے یہاں رجب میں کوئی قربانی نہیں. قربانی پورے سال کے اعتبار سے صرف 4 دن ہے. عقیقے کی وہ گنجائش ہے جب بھی بچہ پیدا ہو. پھر قرآن پاک میں 4 مہینوں کا تذکرہ ہے سورہ توبہ میں، جن کو اشہر حرم کہتے ہیں. یعنی وہ 4 مہینے جس پہ مسلمان اپنی جانب سے قتال میں، جنگ میں، جدل میں پہل نہیں کر سکتا، ممنوع ہے حدیث کی روح سے. ہاں اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو دفاع کر سکتا ہے، لیکن اقدام نہیں. وہ جو اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے وہ 4 ہے، اس میں رجب ہے. یہ ساری فضیلتیں رجب کے اعتبار سے ہے، بلکہ خصوصیت یہ ہے. ان خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت رجب کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عالم بالا میں لے کر چلا گیا اپنے قدرت سے، اور وہاں کے عجائب اور قدرت کی بہت ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ مشاہدہ کیے، یعنی دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے ہی ان خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت نماز کی ہے. نماز چونکہ معراج میں فرض ہوئی اور معراج چونکہ رجب میں ہوئی، اس لیے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ رجب کی ممتاز حیثیتوں میں سے ایک حیثیت نماز کی وجہ سے بھی ہے کہ نماز اس مہینے میں فرض ہوئی ہے.
جو اس امت کو اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑے فریضے کے طور پر دیے ہیں اور بہت بڑے نعمت کے طور پر یہ نعمت عظمیٰ ہے. نماز جو ہے نعمت عظمیٰ یہ اللہ نے اسی مہینے میں دے دی. معراج آپ کو کب ہوئی اور کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ یہ تین باتیں ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اسپرنگ رہتا ہے، ہم اس کو دباتے ہیں، تو جتنا دباتے ہیں اور دبانے کے بعد اس کو جو چھوڑتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ پریشر کے ساتھ پھیل جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات کی بوچھار ہو گئی اور آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور اندر سے چور ہو گئے، تو ان حالات اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمائی. یہ عجیب و غریب بات علماء نے لکھی ہے. وہ حالات کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن کے اندر 2 حادثے پیش آئے جس کا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تھا. ایک حادثہ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کا، اور دوسرا حادثہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کا. یہ دونوں حادثات 10 دن کے اندر پیش آئے. مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کون ہے اور ابو طالب کون ہے؟ بس ایک واقعے کے ذریعے سے آگے چلو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل جو پہلے کتابوں کے عالم تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زاد بھائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگر وہ ہو گئی کیونکہ وحی آئی ہے پہلی مرتبہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ورقہ بن نوفل نے خوشخبری دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی پیغامبر ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا، مبارک ہو، یہ جو ہے وہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگر وہ ہو گئی. اس وقت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے عربی میں خطبہ دیا اور اس خطبے کے الفاظ اور اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اتنی عجیب و غریب ہے کہ اہل قلم کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھارس بندی ہے مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی اس مضمون سے عربی کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمت اور جرات آ گئی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی. آپ روزانہ تعریف فرماتے تھے اماں جان کی. عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹی تھی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ تو چلی گئی، آپ کیوں اس کی تعریف کرتے بار بار؟ ہوتا ہے شوقن ہے، ہماری جو ہے ماں ہے، امہات المومنین ہے، لیکن یہ تو چیز دل میں آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا عائشہ تو جانتی ہے کہ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی کہ جس وقت لوگ مجھ سے اعراض کر رہے تھے خدیجہ میری طرف متوجہ ہو گئی. جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی. اور جب جو ہے میری طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، خدیجہ نے میرے اوپر اتنا مان لگایا کہ آج تک اتنا مان میرے اوپر کسی نے نہیں لگایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال بعد میں لگا. مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال سب سے زیادہ لگا ہے کیونکہ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی. انہی کا مال لے کر تو اللہ کے رسول گئے تھے ملک شام میں تجارت کے لیے. بہت مالدار عورت تھی. اور علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے پہلے ہے، یہ بات مشہور ہے، لیکن اصل تاریخ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی 1.5 دن پہلے کا ایمان مائی خدیجہ کا ہے. تو سب سے پہلے ایمان مائی خدیجہ لائی ہے. ہاں اس میں ہم تطبیق اور ترتیب دے سکتے ہیں
کہ مردوں میں سب سے پہلا ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن بالکل نہیں آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری اماں جان مائیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ آخری وقت میں جب ساری دولت لٹا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو کپڑا پہن رکھا تھا اس کپڑے میں پیوند تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خود رحم اور ترس آ گیا، تو اللہ کے رسول رونے لگے۔ ہمارے اماں جان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کیوں آپ دیدہ ہو، کیا بات ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں، تو جو ہے ایک مومن کی مدد کرنے والی صالح عورت ہے، تو اس سے کیا خطا ہوگی، تو اس سے میں کیا ناراض ہو جاؤں؟ پھر فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ یہ ہے کہ تیری پہلی حالت سے بھی میں واقف تھا، جس وقت تو مالدار عورت تھی، اس وقت کے ٹھاٹ باٹ بھی میرے سامنے تھے، اور آج تو نے جو کپڑا پہن رکھا ہے جس میں بہت جگہ سے پیون لگا ہے، یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ قربان جاؤں ہمارے امی پر، انہوں نے ایسا جواب دے دیا، فرمایا رسول اللہ یہ نہیں، اگر اس سے کمتر حالت پر بھی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میں اس سے جو ہے فقر و فاقے پر اور کمتر حالت پر بھی رہنا پسند کروں گی۔ اور علماء نے فرمایا جس دن وفات ہوئی ہے ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی، یہ فاقے کی حالت میں ہوئی ہے، ملک الموت مہمان بن کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حضرت خدیجہ کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ علماء نے لکھا اس وقت وہ فاقے سی تھی، بھوکی تھی، کوئی جانور ذبح ہوتا تھا ماں خدیجہ کی وفات کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ جانور کا گوشت حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر پہنچاتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیہ ہے۔ تو وہ وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھٹکا لگا، ایسی زوجہ محترمہ ہے، سب سے پہلی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ عمر میں فرق ہے، 15 سال کا بڑی تقریباً عمر میں۔ اور دوسرا جو واقعہ پیش آیا ایک عشرے کے اندر، 10 دن کے اندر، وہ ابو طالب کی وفات ہے۔ ابو طالب کون ہے اور ان کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی؟ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ مکے والے کو ابو طالب نے جو ہے وہ دعوت پر جمع کیا، کھانے پر جمع کیا، جب سارے مکے والے کھانے پر جمع ہو گئے تو ابو طالب ان سے عرض کرنے لگے سن لو، میں نے تمہیں کھانے کی دعوت پر اکرام اور اعزاز کے طور پر نہیں جمع کیا ہے کہ تمہارا اکرام کرو اعزاز کرو، بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلے تو ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، تو مجھے ان کے تعلق سے جو ہے کچھ تمہارے بارے میں شک اور خطرہ محسوس ہونے لگا کہ نعوذ باللہ کہیں تم نے حضور کے ساتھ کوئی تکلیف اور اذیت والا معاملہ تو نہیں کیا؟ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اذیت اور تکلیف والا معاملہ کرتے تو خدا کی قسم تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، میں نے جو ہے تم سب کو مارنے کے لیے جمع کیا تھا، لیکن الحمدللہ وہ آتے، اب کھانا کھاؤ چلے جاؤ، ایسی محبت اللہ کے ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اللہ کی طرف سے شعبہ ابی طالب کا جو واقعہ ہے، بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال تک، مسلمانوں کا کیا گیا تھا، ایمان والوں کا کیا گیا تھا، ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن بھتیجی کی محبت میں قید و بند کی صحبتیں آپ نے بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ 3 سال برداشت کی، یہاں تک کہ اس واقعے کا نام آپ ہی کی طرف منسوب ہو گیا، شعبہ ابی طالب، تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو 2 سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ایک عشرے میں ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھا، پھر کیا ہو گیا؟ کفار کے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ جو واقعات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اونجڑی ڈالی گئی، کپڑا جو ہے وہ گلے میں ڈال کر پھندہ مارنے کی کوشش کی گئی، اور آپ پر تھپڑ جو ہے رسید کیا گیا، اور آپ کو جو ہے لٹایا گیا، اور آپ کو جو ہے کھینچا گیا، یہ سارے واقعات علماء فرماتے ہیں ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔
کیونکہ جب تک ابو طالب تھے کسی بھی جو ہے ایک آدمی کی مکے میں جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ حضور پر ہاتھ اٹھائے، لیکن چونکہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب دنیا سے پردہ فرما چکے، یہ حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، جو واقعہ ہے مشہور۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پیش آیا وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ پتھر برسائے گئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگایا گیا، تانے مارے گئے، دھتکارے گئے، اور پتھروں کی بارش ایسی ہوئی کہ 2 صفیں بنائی گئی، اور جو بچے نشانہ باز تھے ان کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ ایک پتھر اس صف سے، دوسرا پتھر اس صف سے، اور کسی بھی ایک نشانے باز کا پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے جو ہے وہ خطا نہیں کر رہا، بلکہ سارے پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو لگے، لہو لہان ہو گئے خون سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گنودگی آ گئی۔ اور علماء نے فرمایا 3 میل کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنودگی میں جو ہے حاصل کیا۔ قرن بنو سالب پر آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اور قرن بنو سالب اس وقت طائف سے مکے کے راستے پر 9 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ طائف کا واقعہ پیش آیا، تینوں قبیلوں کے سردار کے پاس گئے تو ترش روئی سے پیش آئے۔ بہرحال جب طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوٹے تو بہت خوف کا ماحول تھا، خوف کا عالم تھا، کفار کی طرف سے یلغار تھی، بہت یلغار تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی جانب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو سے یہ بات پیش کی کہ تم میرے لیے جو ہے امان چاہو، میں تمہارے امن میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، لیکن سبب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جو اسباب کی چیزوں کی کائنات کی نفی کرتا ہے وہ نادان ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈائریکٹ آتے، لیکن سبب کو اختیار کیا۔ برا کیا ہے؟ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ برا ہے، اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے۔ میں دکان سے پلتا ہوں یہ بری بات ہے، میں دکان سے نہیں پلتا، دکان ایک ذریعہ ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھیتی سے مجھے غلہ نہیں ملتا، بلکہ اناج اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر سے شفا حاصل نہیں ہوتی، ڈاکٹر سے تو گولیاں لے لیتا ہوں، لیکن اس میں شفا ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، نادانی نہیں کرنا، سبب کو نہیں چھوڑنا، سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ سہیل ابن عمر سے کہا کہ مکے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں آپ کو پناہ دوں گا، انکار کیا۔ اخنس بن شریک کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری پناہ میں مکے میں داخل ہو جاؤں۔ اخنس بن شریک نے بھی جو ہے انکار کر دیا۔ صفوان ابن امیہ کے پاس گئے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری پناہ لوں۔ عربوں میں عادت تھی کہ جس کی پناہ میں آدمی لیا جاتا تھا تو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، تو صفوان ابن امیہ نے بھی انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطعم بن عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اپنے خاندان والوں کو لیا، لٹکتی تلوار جو ہے اوپر رکھی، اور لٹکتی تلواروں کے سائے میں مطعم بن عدی اپنے خاندان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں حرم میں داخل ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ پناہ میں لے لیا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول سے کوئی اعراض نہ کریں۔ ابو طالب کا جس وقت انتقال ہوا تھا تو ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پناہ میں لینے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ سگا چچا ہے۔ لیکن ابو لہب نے جب اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں لیتا ہوں، تو ابو جہل نے کہا کہ تو کیسے جو ہے محمد کو پناہ لے گا؟ محمد کے قرآن میں تیرے اوپر جو ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تو کیسے لے گا؟ تو اس کا دماغ چکرا گیا، وہ اس کے بات میں آ گیا۔ ابو لہب جو ہے ابو جہل کے بات میں آ گیا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، تو اس نے اپنی پناہ چھوڑی۔ تو اس نے جب پناہ چھوڑی تو
ابو جہل نے اعلان کیا مکے میں کہ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پناہ اور امان نہیں دے سکتا. یہ کہا تھا. بہرحال مطعم بن عدی آئے اور حرم میں اعلان کر دیا کہ میں نے جو ہے اپنے پناہ میں لے لیا. تو ابو جہل گیا مطعم بن عدی کے پاس، کہا تو نے پناہ میں لے لیا، ایک بات بتا دے تو کون سے دین پر ہے؟ تیرے دین پر ہے یا محمد نے جس دین کا اعلان کیا اس پر ہے؟ کہا نہیں، میں ان کے دین پہ نہیں ہوں، میں اپنے دین پہ ہوں. تو پھر جو ہے ابو جہل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تیرے دین پر ہے تو تیری پناہ جو ہے ہمیں منظور ہے، چنانچہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض نہیں کریں گے. یہ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مستقل مسلسل جو ہے وہ آتے رہے. ایک عشرے میں 2 محسنوں کی وفات، پھر تعریف کا سفر، پھر پناہ لینے کے لیے کوئی جو ہے قبول نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کا انبار اور یلغار. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے چور ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمائی. تو اللہ جل شانہ نے پھر جو ہے قرآن پاک میں اس کے واقعے کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. لمبی چوڑی اس کی جو تفسیر ہے، بس اہم باتیں، مین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ سورہ جو ہے اسراء ہے، اس کی ابتدا اللہ نے سبحان سے فرمائی ہے. سبحان الذی اسریٰ. قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں، کسی بھی صورت کا آغاز اللہ نے سبحان الذی سے نہیں فرمایا، سبحان سے نہیں فرمایا. کسی صورت کا آغاز سبحان سے نہیں فرمایا. صرف ایک صورت، یہ 15ویں پارے کی ہے، سورہ اسراء، جس کو اللہ نے سبحان کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا. سبحان کے کیا معنی؟ سبحان کے معنی پاک، یہ عام معنی ہے سبحان کے، کہ اللہ سارے عیوب سے، سارے نقائص سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے. یہ تو ظاہری معنی ہے، لیکن اصل معنی اس صورت میں سبحان کے کیا ہے؟ تو اصل معنی علماء یہ فرماتے ہیں سبحان کے کہ دنیا کے جتنے اصول ہیں، کیمسٹری، جغرافی، فزکس، طبیعت، حیاتیات، بوٹنی، زولوجی، بائیولوجی، یہ جتنے بھی ہیں اصول، یہ اصول اللہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ ان سارے اصول سے پاک ہے. ان اصول سے پاک کیسے ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. انسان خود اگر جو ہے خلا میں اڑنے کا ارادہ کرے تو علماء فرماتے ہیں 280 من انسان کے بدن کے اوپر ہوا کا دباؤ ہے، پریشر ہے. انسان اگر اوپر اڑے گا بغیر کسی جو ہے وہ آلے کے اور انتظام کے، آکسیجن کے، تو یہ اوپر جا کر خود جو ایک بم بنے گا اور بم بن کر پھوٹ کر نیچے گر جائے گا. تو 280 من پرت تہ لیئر انسان کے اوپر جو ہے وہ سائنس نے لکھا ہے کہ جو ہے لگی ہوئی ہے، تو یہ خود اوپر جائے گا تو ایک ایٹم بنے گا. اس لیے جو خلا میں لوگ جاتے ہیں، آپ نے جو ہے مشاہدہ کیا ہوگا، وہ آپ اپنے کپڑوں میں نہیں لے جاتے، بلکہ جو ہے ان کا ایک لباس ہوتا ہے، اس لباس کے اندر وہ آکسیجن لیتے جاتے ہیں. اس لیے جو کافی اڑتے رہتے ہو، اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو وہ خود بم بن کے گر جائے گی. تو ہر انسان کے اوپر 280 من کی ایک پرت ہے، ایک لیئر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہے، کوئی لباس نہیں پہنا تھا لیئر کا، آکسیجن کا کوئی لباس نہیں پہنا تھا. چلو تھوڑی سی سائنس کی بات نکلی. آپ کو ایک بات بتاؤ، خلا میں اڑنے کا سب سے پہلا تصور بزرگ دوستو ایمان اسلام نے دے دیا ہے. وہ جو خلا رہتا ہے، خلا میں جو اڑنے کا تصور ہے وہ اسلام نے دیا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے، یہ جوانوں کی صلاحیتوں کو گناہ کے ذریعے سے ختم کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا
ورنہ کسی قوم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خلا میں جو اڑنے کے تصور کو جو قائم کر دے. یہ نظریہ سب سے پہلے مسلمانوں نے سائنس کو دے دیا ہے کہ خلا میں اڑا جا سکتا ہے. سائنس میں خلا میں جو ہے سیارچہ اور پارچہ چھوڑنے کی اور گاڑی چھوڑنے کی اور سیٹلائٹ لگانے کی اور اوپر اڑنے کی جو بزرگوں دوستوں جو ہے دریافت کی ہے، یہ اسراء کے معراج کے واقعے سے لیا ہے. لیکن ہماری جو ہے کمبختی کہوں یا نادانی کہوں کہ ہم نے خلا میں اڑنے کا ریکارڈ جو ہے وہ غیروں کے نام پہ دے دیا. ورنہ خلا میں اڑنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. جب معراج ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سائنسدانوں نے جو یہ بات ذہن نشین کر لی کہ انسان اوپر اڑ سکتا ہے، خلا میں اڑ سکتا ہے. تو یہ تو دین ہماری ہے. بہرحال تو اللہ جو ہے وہ زولوجی سے اور بوٹنی سے اور فزکس سے کیمسٹری سے پاک ہے. سبحان الذی اسریٰ. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. جبرائیل آئے، آپ حتیم میں آئے، آپ کو حتیم میں لایا گیا. حتیم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. اکثر لوگ بیت اللہ گئے ہوئے، حرم شریف گئے ہوئے. وہ جو کعبہ ہے اور کعبے کے بازو میں جو راؤنڈ ہے، دیوار ہے، دیوار، وہ کعبے کے اندر کا ہی حصہ ہے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور مشیت ہوتی ہے. کعبے کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. بیت اللہ جو بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. دنیا کے ویسے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کبھی چابی دی جا سکتی ہے، عام آدمی کو نہیں. لیکن وہ جو حتیم ہے، اس حتیم کے اندر کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے. سب داخل ہوتے جو چاہتے ہو. وہ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے. حدیث میں جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا وہ گیا کعبے میں داخل ہو گیا. تو شریعت نے حتیم کو جو ہے وہ کعبے میں گردانا ہے. کتنی آسانی ہمارے لیے. ورنہ عام آدمی تھوڑی کعبے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، تھوڑی سب کسی کو چابی ملے گی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حتیم میں لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پاس سونے کے 2 تشت تھے. سونے کے 2 تشت تھے. ایک تشت میں نور تھا جو آپ نے اوپر سے لایا تھا، اور ایک تشت میں زمزم کا پانی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، چیرا گیا، یہاں سے لے کر ناف تک چیرا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور نکال کر بزرگ دوستوں جو ہے اس کو چیرا گیا. اور اس کو چیرنے کے بعد زمزم کے پانی سے اندر سے باہر سے دھویا گیا. قلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے باہر سے جو ہے وہ دھویا گیا. ایک روایت میں پیٹ کو بھی دھویا گیا. اور وہ جو تشت میں نور تھا جو اوپر سے لایا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، دل میں اس نور کو بھر دیا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جڑ گیا. پھر اس کو یہاں رکھا گیا اور یہاں رکھنے کے بعد یہ جو شریان ہے، یہ شریان خود بخود آپس میں ملتی گئی. کس طریقے سے ملی کہ یہاں سے لے کر ناف مبارک تک جو ہے چیرا گیا، لیکن آپس میں خود بخود جب مل گیا تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کوئی نشان نہیں پڑ گیا. اب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو نشان پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کوئی جو نشان نہیں. چلو ایک سائنس کا پہلو اور بیان کرو. جب غیروں نے اس بات کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نکالا گیا، چیرا گیا، دھویا گیا، کچھ چیز اس کے اندر جو ہے وہ بھری گئی، اس کا مطلب ضرور بھی ضرور کسی آدمی کو جو ہے اگر دل کی بیماری لاحق ہو تو دل کا آپریشن ہو سکتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری کا سب سے پہلے نظریہ خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسان کو دے دیا، سائنس کو دے دیا. یہ بھی ہمارا عالمیہ ہے، یہ بھی ہمارا عالمیہ ہے. گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور جوانوں کی جوانیاں برباد ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہماری تھی وہ ہماری ہونے کے باوجود جو خدا کو نہیں مانتے،
جو امت میں شامل نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ، انہوں نے اس کا سکہ اپنے نام پر کر دیا۔ کتنی مرتبہ رویا جائے، جوانوں کے اخلاق پر، برے اخلاق پر کتنی مرتبہ رویا جائے، ان کے گناہوں کی راتوں پر کتنی مرتبہ رویا جائے، کتنے آنسو بہائے جائے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے آخرت کو بھی برباد کر دیا اور دنیا کو بھی برباد کر دیا۔ گناہوں کی کثرت جب ہوتی ہے، انسان کی عقل معوق ہوتی ہے، اس کے اندر سے اللہ ترقی کے راستوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدا اپنے صلاحیتوں کو، بزرگ دوستوں، جوانوں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا تصور اسلام نے دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کر دیں تو اوپن ہارٹ سرجری کا کارنامہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ ہوتا، جیسے خلا میں اڑنے کا کارنامہ مسلمانوں کے نام ہوتا، اوپن ہارٹ سرجری کا کارنامہ بھی بزرگ دوستوں ہمارے ہاتھ ہوتا۔ بہرحال جبرائیل آئے، یہ سارا معاملہ ہو گیا، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کرائی گئی۔ معراج کرانے کے لیے، زمینی سفر کے لیے جس چیز کو استعمال کیا گیا وہ ایک جانور ہے جس کا نام براق ہے۔ علماء نے اس کا قد لکھا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ وہ سواری لائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بھٹکنے لگی تو جبرائیل نے کہا تو کیوں بھٹکتا ہے؟ آج تیرے پشت پر کون ہے سوار معلوم ہے؟ آج تیرے پشت پر خاتم الانبیاء سوار ہے۔ آج تک تیرے پشت پر اتنی مبارک ہستی کوئی سوار نہیں تھی۔ تو اس کا بھٹکنا ختم ہو گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اہمیت، فضیلت جب سنی تو بزرگ دوستوں وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بہرحال سواری پر جو آپ کو سوار کیا گیا، براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اب جو ہے اس کو لے کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کی رفتار کا کیا تھا؟ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں پر جو ہے وہ قدم اس کا پہنچتا تھا۔ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے، ابھی ہم کو جو سامنے کا پہاڑ نظر آتا ہے، عموماً یہ لونچی کی قریب کا پہاڑ یہاں سے نظر آتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کا قدم ایسے بہت تیز رفتار۔ چلو یہاں پر بھی سائنس کا اصول بتاؤ۔ میرا پسندیدہ مضمون تاریخ جغرافیہ ہے، آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں۔ آج کچھ سائنس کی کلیات، جزئیات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب براق لایا گیا تو براق کی جو سواری ہے اور اس کی رفتار ہے، اس رفتار کو دیکھ کر ایک سائنسدان ہے، ہٹلر نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا تو جرمنی سے نکل کر وہ جو ہے متحدہ ریاست میں گیا، ریاست متحدہ USA، غالباً 56 میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اس نے تصور پیش کیا تھا کہ انسان کی رفتار جو روشنی ہوتی ہے، اگر اس روشنی کے مانند ہو جائے، اس کی جیسی اس کو اتنی ہو جائے تو وقت خود بخود آٹومیٹک رکتا ہے۔ وقت کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک رکتا ہے، کیونکہ اس کا جو فلش گرتا ہے، اس کی جو شعاع گرتی ہے رفتار کی، تو رفتار کی شعاع گرنے کی وجہ سے وقت جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ بہرحال ایک نظریہ بتائیں سائنس کا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، قرآن میں حدیث میں ہے، جس رفتار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر چلے گئے، یعنی براق لے کر چلا گیا، وہ جو ہے بہت تیز رفتار تھی۔ دوسرا، سائنس نے یہاں پر ایک چیز ایجاد کر دی۔ وہ کیا ایک چیز ایجاد کر دی؟ کہا دنیا میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصی ملک شام میں چند منٹوں میں سفر طے کر سکتے ہیں، تو ہم ضرور بھی ضرور ایسی سواریاں بن سکتے ہیں جن سواریوں کی جو ہے رفتار فی گھنٹہ 600 کلومیٹر ہو۔ کتنے کلومیٹر ہو؟ 600 کلومیٹر ہو۔
تو انہوں نے جو ہے محنت کی تو خلا میں اڑنے لگے، ہوائی جہاز بنایا تو ہوائی جہاز کی رفتار جو ہے 1 گھنٹے میں کئی کلومیٹر ہوتی ہے۔ تو ہوائی جہاز ہماری دین ہے۔ پھر زمین کے اعتبار سے سواری بنائی کہ وہ جو رفتار براق کی تھی تو ہم براق کی رفتار سے نہیں لیکن بہت زیادہ تیز جو ہے سواری سے ایک جگہ سے زمین پر دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایکسپریس بہت تیزی کے ساتھ چلنے والی ٹرینوں کو دنیا میں ایجاد کیا۔ تو ایکسپریس ٹرین بھی کس کی ایجاد ہے؟ ہماری ایجاد ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ نام ان کا آ گیا، صحرا ان کے سر باندھا گیا، لیا کہاں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی واقعے سے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی واقعے سے نہیں۔ ایکسپریس گاڑیوں کا تصور معراج کے سفر سے غیروں کو ملا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا، 4 اصول میں نے بتائے سائنس کے معراج کے واقعے سے ابھی تک جو ہے وہ 4 اصول بتائے، ذہن میں رکھنا۔ بہرحال ایک جگہ پر جا کر جو ہے اتر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق روک کر جو ہے کہاں گیا؟ اتر جاؤ یا رسول اللہ، 2 رکعت ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، مدینہ المنورہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت وہاں پر ادا کی، پھر براق پر سوار ہوئے، پھر جو ہے چلے گئے ایک منزل پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، فرمایا یہاں اتر جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ آپ کے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے جائے پیدائش ہے، ابراہیم خلیل اللہ یہاں پیدا ہوئے۔ پھر سوال ہو گئے، پھر سوال ہو کر جو ہے آپ بیت المقدس کی قریب پہنچے، تو قریب پہنچنے کے بعد ایک عجیب و غریب خوشبو آئی اور وہ زمین جو ہے اس خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسے ہے؟ تو روایتوں میں وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی جس کے ذمہ فرعون کی لڑکیوں کی جو ہے وہ مانگ نکالنا اور سر کے جو ہے بال بنانے کی ذمہ داری تھی۔ ماشیتا، ماشیتا کس کو کہتے ہیں؟ مشت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کنگھی نا، کنگھی، اس کو مشت کہتے ہیں، مشت عربی میں۔ تو وہ ماشیتا یعنی جو ہے فرعون کی بیٹیوں کی جو ہے وہ مانگ نکالنے والی، اس کا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے فرعون کے خدائی کو تصور نہیں کیا تھا، انکار کر کے بھرے جو ہے مجمع میں کہا تھا میرا اللہ تو وہ ہے جو رب ہے سب کا۔ تو اس کو جو ہے شہید کیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے 3 بیٹیوں کو شہید کیا گیا تھا، اور شہادت عجیب و غریب طریقے سے ہوئی تھی، کھولتے ہوئے جو ہے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا گیا تھا، اور جو سارے کے ساری ختم ہوئی تھی اس کے ہڈی کو جس جگہ پر دفن کیا گیا تھا، اللہ نے اس زمین کو قیامت تک کے لیے اعزاز بخشا ہے کہ وہاں سے عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ تو اس خوشبو کو اللہ کے رسول نے محسوس کیا، تو بھائی جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ سفر کی ایک ترتیب، دوسری سفر کی ترتیب، دوسری روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، پہلی منزل مدینہ، وہی بتایا گیا 2 رکعت نماز پڑھو، یہ کیا ہے کہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینہ المنورہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پہاڑ کے قریب لے کے گئے، براق کو وہاں رکا گیا، وہاں 2 رکعت ادا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ طور سینا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے رب سے کلام کیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، تو وہاں کلام کیا تھا۔ پھر وہاں سے جو ہے ایک تیسری جگہ پر جو ہے وہ چلے گئے تھے، وہاں جو ہے براق کو روکا گیا، وہاں 2 رکعت ادا کی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا تھا، یہ دوسری روایت میں سفر کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ تو سفر کے 2 طریقے بتائے، ایک پہلا طریقہ مدینہ، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش، پھر وہ جو ہے خوشبو والا معاملہ اور جو ہے مسجد اقصی، اور دوسرا مدینہ، مدینے کے بعد طور سینا، طور سینا کے بعد بیت اللحم، اور بیت اللحم کے بعد بیت المقدس۔ ہوتے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، جو بھی راستہ ہو۔ وہاں پر جانے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کر دی، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سارے نبیوں کو اللہ نے جو ہے جمع کیا، سارے نبیوں کو۔ اس میں بھی 2 روایت ہے، غور سے سننا۔ ایک تو بنفس نبی سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا، اور ایک روایت ہے نبیوں کے ارواح کو جمع کیا۔ ارواح، روح رہتی نا، روح کی جمع ارواح، ان ارواح کو جو جمع کیا۔ ارواحوں کو جمع کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کھڑی ہو گئی، تو نبیوں کی امامت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، امامت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے۔ کیا بن گئے؟ امام الانبیاء کے اعزاز سے اللہ نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کو وہ اعزاز سے نوازا، یعنی سارے اماموں کے، سارے انبیاء کے امام، سارے انبیاء کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اعلان کیا گیا کہ بیت المقدس کی جو نمبر 1 کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کو ضم کیا گیا مکہ المکرمہ میں۔ کہاں پر؟ حرم شریف میں۔ اب دنیا میں سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ حرم شریف۔ اب بتایا گیا کہ رخ جو ہے نماز میں مسجد میں کہاں کیا جائے گا؟ ارے بولو نا، ادھر ادھر نہیں رخ کرنا، مسجد میں آئے تو رخ کہاں کرنا؟ حرم شریف میں۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے رسول جیسے جو ہے امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے امام ہے، ویسے اللہ کے رسول نبی الانبیاء ہے کہ سارے نبیوں کے بھی رسول ہے۔ تو سارے نبیوں کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیت اللہ کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے اجاگر کر دی گئی کہ یہ جو ہے قیامت تک مرکز رہے گا۔ قیامت تک کیا رہے گا؟ بیت اللہ مرکز رہے گا، منصوص ہے، منصوص، یہ مرکز رہے گا قیامت تک۔ اور پھر بزرگ دوستو جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور فضیلت کو بیان کر کے جو ہے ایک اعلان کیا گیا، ان الدین عند اللہ اسلام۔ آج کے بعد سے جو قابل قبول دین ہے وہ کون سا ہے؟ صرف اسلام ہی ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذہب کیوں نہ ہو، یہودی مذہب آسمان کا ہے، عیسائی مذہب آسمان کا ہے، اور بھی بہت سارے آسمان کے مذاہب تھے۔ 1 لاکھ تقریباً 24,000 نبی آئے، اور نبیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیج کر جو ہے مہر نبوت اور ختم نبوت سے آپ پر جو ہے وہ لگا دی، نصب کر دی اور فیصلہ کر دیا، بیت اللہ کی حیثیت کو بتایا، سارے دین کو ختم کر دیا، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب قیامت تک جو ہے وہ قابل قبول دین رہے گا وہ اسلام ہی رہے گا۔ جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آنے والے تھے مسجد اقصی میں، تو مسجد اقصی کا جو خادم تھا وہ دروازہ لگا رہا تھا، تو دروازہ لگ نہیں رہا تھا، دروازہ جو ہے وہ لگ نہیں رہا تھا، تو اس نے بڑے کو بلایا، مستری نجار، وہ نجار کو بلایا بڑے کو، اور کہا کہ دیکھ یہ دروازہ نہیں لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ میں روزانہ لگاتا ہوں۔ وہ آ کر اس نے کچھ کام کیا، تو وہ دہلیز اوپر ہو چکی تھی، دروازہ نیچے آ چکا تھا، تو وہ لگ نہیں رہا تھا، تو اس نے بہت کوشش کی لیکن لگ نہیں رہا ہے۔ پادری نے آ کر کہا یہ دروازہ آج نہیں لگے گا، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آج اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور سارے نبیوں کو جو ہے نماز پڑھانے کے لیے خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کے اکرام میں آج مسجد اقصی کا دروازہ لگ نہیں سکتا، یہ رات بھر کھلا ہی رہے گا، چنانچہ رات بھر کھلا ہی رہا۔ دوسری بات، مسجد اقصی کے پاس ایک کڑا تھا جس سے جو ہے نبی اپنی سواریاں باندھتے تھے، ارے وہ کڑا رہتا ہے نا، ہمارے پرانے جوتے ہیں نا، دیکھو پرانے جوتوں کو وہ کڑا رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سب بیل والے تھے، گائے بھینس والے تھے، تو ہم لوگ بیل وہیں سے باندھتے تھے نا، وہ کڑے سے۔ پرانے جوتوں کو دیکھو ابھی تک ہے، نئے جوتوں کو نہیں، بیل ہی ختم ہو گئے، کھیتی باڑی ختم ہو گئی، تو وہ کڑا تھا ایک لگا ہوا۔ پہلے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسی پر جو کڑے، اس کڑے سے جو ہے سواری باندھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تھے تو اس وقت بھی جو ہے اللہ کے رسول نے اسی کڑے سے جو اپنی سواری باندھی تھی۔
علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ جو پادری تھا جس نے کہا تھا کہ آج آپ دروازہ لگ نہیں سکتا کیونکہ خاتم الانبیاء ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا نبوت کے بعد میں اس کو خط لکھا تھا، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر ایمان لایا تھا، لیکن جو ہے اس کو بعد میں یہودیوں نے قتل کر دیا تعصب کی وجہ سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ جس نے نبوت کا جو ہے اقرار کر دیا، جس نے نبی کا اکرام کر دیا، حضور کو دوستو اللہ نے اسے ایمان سے نوازا۔ آج امت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کر لے، احترام کر لے، تو خدا کی قسم اس امت کو اللہ آسمان تک لے جا سکتا ہے اور اس کے مقام کو اوپر جو بڑا چڑھا سکتا ہے۔ یہاں تک کا سفر براق پر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ میں زمین کے سفر کو نقل کیا، اور بقول مفسرین کے آسمان کا جو سفر جو یہاں سے شروع ہوا اس کو اللہ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ آسمانی سفر شروع ہو گیا۔ آسمانی سفر حقیقت میں کیسے شروع ہو گیا یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ سفر کیسے ہو گیا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آسمانوں کی سیر کے لیے نکل گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، دروازہ ڈائریکٹ نہیں کھولا پہلے آسمان کا، حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا، اندر سے جواب آیا من، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو ہے سوال ہوا من کون ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا انا جبرائیل، پھر سوال ہو گیا ومن معک، اکیلے ہی آپ کے ساتھ میں ہیں کوئی، فرمایا ہے کون ہے، کہا محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، حالانکہ سب معلوم ہے۔ پھر اندر سے سوال ہوا ہر ارسل الیہ، کیا ان کو بھیجا گیا ہے، آسمان کی طرف بھیجا گیا، ہر ارسل الیہ، تو جبرائیل نے جواب دیا نعم، جی ہاں بلایا گیا ہے، ان کو جو ہے بلایا گیا۔ ففتح الباب، دروازہ کھل گیا، ابونا آدم سے ملاقات ہو گئی، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم نے اکرام کیا اور فرمایا مرحبا بک، اے میرے بیٹے آپ کے لیے خوش آمدید، اے نبی آپ کے لیے خوش آمدید، بہت اکرام کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر جاتے رہے، یہی گفتگو ہوتی رہی، من ومن معک، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت زکریا سے، حضرت یوسف سے، حضرت ادریس سے، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، چھٹے آسمان تک میں ملاقاتیں ہوتی رہی، علیہم السلام، سبوں نے اکرام کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے دو جملے کہے، مرحبا، مبارک ہے میرے بیٹے، اور مبارک اے نبیوں کے سردار۔ ہر آسمان پر صرف ایک ہی بات ہوئی کہ مبارک نبیوں کے سردار، مبارک اللہ کے نبی، مبارک اللہ کے نبی، مبروک اللہ کے نبی، یہی بات ہوتے رہی۔ آدم علیہ السلام نے جو جملے کہے، بہرحال مختصر بتاؤ، سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا حسن بڑا عجیب و غریب تھا۔ اگر دنیا کے سارے حسن کو جمع کیا جائے تو صرف ایک اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے حسن میں سے 1/2 ملا ہے، 1/2 ملا ہے۔ سارے دنیا کے حسن میں سے صرف اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ 1/2 ملا ہے، باقی سب کو ملا ہے۔ ایسے عجیب و غریب حسین حضرت یوسف علیہ السلام، جس آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر ایک لشکر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ رہا ہے، جا رہا ہے، نہ اس کے سرے کا جو ہے
کوئی پتہ اور نہ اس کے جو ہے وہ ابتدا کا کوئی پتہ. ابتدا بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور انتہا بھی سمجھ میں نہیں رہا تھے. لشکر آ رہا ہے، جا رہا ہے. حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں جتنی مرتبہ جتنے سال اللہ کے پاس سے وہی لے کے آ رہا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک میں جو ہے اس لشکر سے جو ہے ملا ہوں، لیکن آج تک یہ لشکر نہ ختم ہوا ہے، نہ اس کا اگلا حصہ کہاں ہے اور نہ پچھلا حصہ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں. آیت پڑھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جیسا آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ رو رہے تھے. جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت موسیٰ آپ کے بھائی. تو رو رہے تھے. تو رونے کا سبب پوچھا کیوں رو رہے؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ آنے کے اعتبار سے یہ نوجوان ہم سے بعد میں آیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے آگے چلا گیا. ہمارے آگے چلا گیا. میری عمر اتنی ہے، میں اتنے سال دنیا میں رہا، کسی نبی کی امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی امت اس نبی کی جائے گی، اس پہ میں رو رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی 120 صفحے. کتنے صفحے؟ 120 صفحے جنت والوں کی جو جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفحے. سارے نبیوں کی صفحے، سارے نبیوں کی صفحے صرف 40. کتنے؟ صرف 40. اور نبی کتنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ لگ بھگ 1,24,000. تو سارے نبیوں کی جو ہے صفحے صرف 40 اور اس امت کی صفحے 80. ایک امت کی صفحے کتنی؟ ارے کتنی؟ 80. سارے نبیوں کی صفحے صرف 40 اور ایک امت کی صفحے 80. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے اس پر کہ یہ جوان آنے کے اعتبار سے دنیا میں بعد میں آیا، لیکن ہم سبوں کے آگے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ساتویں آسمان پر گئے. ساتویں آسمان پر ملاقات ہو گئی ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. دو روایتیں ملاقات کی. ایک روایت یہ کہ جیسے دوسرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے استقبال میں کھڑے تھے، حضرت جبرائیل بھی کھڑے، حضرت ابراہیم جو ہے کھڑے تھے. اور ایک روایت ایسے ہے کہ بیت اللہ جہاں پر ہے مکے میں، اس کے سیدھ میں جو ہے ایک اوپر بیت اللہ ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں، جس کا طواف انسان کرتے ہیں. اس کا طواف کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں. اور کیا ترتیب ہے کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت معمور کا اوپر کے بیت اللہ کا طواف کیا، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کی گنتی کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. وہاں وہ لشکر کے بارے میں فرمایا جبرائیل نے اتنے سالوں سے آ رہے، نہ ابتدا نہ انتہا. اور یہاں بیت معمور کے تعلق سے فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرے گا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. بہرحال تو دوسری روایت ملاقات کی ابراہیم خلیل اللہ کی کہ دیکھا ایک دیوار ہے، دیوار سے ایک بزرگ ٹیک لگائے ہوئے، لمبی داڑھی ہے اور سفید ہے، لمبی داڑھی اور سفید ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے بھائی جبرائیل یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم خلیل اللہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، سلام کیا، مصفہ معانقہ کیا اور دو باتیں جو ہے کہیں مرحبا میں، اے میرے بیٹے مرحبا، اور اے نبی، اے نبیوں کے سردار مرحبا. چلو کیا فرق ہے؟ دو نبیوں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ، دونوں نے دو باتیں کہی، اے میرے بیٹے تمہارے لیے مبروک مرحبا، اور اے ہمارے نبی، نبیوں کے سردار تمہارے لیے مبروک مرحبا. یہ دو ہی نبیوں نے کہا. باقی جتنے بھی درمیان کے آسمانوں پر ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہی لفظ کہا کہ اے نبیوں کے سردار آپ کے لیے
مرحبا. ان دونوں نے جو 2 باتیں کہی. اور ایک بات بتاؤں, مصافحہ معانقہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا. باقی نبیوں نے مرحبا کہا, سلام نہیں کیا. لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے, دادا ہے نا ہمارے, تو کیا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بھی کیا. اور ایک بات, پیام بھی دیا. کسی نبی نے پیام نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دکھڑا رویا, یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھا, ایک آسمان پر لشکر دیکھا, لیکن کچھ کہا نہیں. لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سلام بھی کیا اور پیام بھی دیا. سلام و پیام. اور پیام کس کو دیا؟ ہم کو دیا, امت کو دیا. کس امت کو؟ ایسا نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کو میرا سلام, یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کو میرا یہ پیغام. نہیں, بلکہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنی امت آئے گی سب کو میرا سلام, اور قیامت تک میری جتنی امت آئے گی سب کو میرا پیغام. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اگر صحابہ تک یہ سلام پیام کا معاملہ ختم ہوتا, بات ختم ہو جاتی. اس دور میں جتنے صحابہ تھے وہ چلے گئے, اس وقت معاملہ ختم ہوگا. لیکن قیامت تک کے لیے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سلام, اس امت میں جو بھی بچہ قیامت تک پیدا ہوگا اس کے لیے جو ہے آج کے رات میں, معراج کے رات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے امت کو سلام ملا ہے. اور پیام کیا دیا؟ پیام یہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاؤ گے تو امت کو یہ کہنا کہ جنت جو ہے چٹیل میدان ہے. جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے. اس کے پودے اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے پودے ہیں. اس سے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. فرمایا امت کو جا کر پیام دینا جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ حدیث میں جو بندہ جتنی مرتبہ ذکر کرے گا, جیسے جو ہے ہم نے ایک دن میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہا, تو حدیث کی خبر ہے اس کے نام کی جنت میں 1000 پودے لگیں گے. 500 مرتبہ ہم نے الحمدللہ کہا, حدیث کی خبر ہے 500 پودے ہمارے نام کے جو ہے وہ جنت میں لگیں گے. بزرگ دوستوں, کہاں دنیا میں پھنس گئے اور ختم اور فنا ہونے والی دنیا کو سجانے کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. ہم اپنے جنت کو بھول گئے. یہاں پر باغ لگانا ہے تو کروڑوں کی بات, بنگلے بنانا ہے تو کروڑوں کی بات, اور جو ہے وہ پارک اور فارم ہاؤس بنانا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی بات. قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو آسان کر دیا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اللہ جل شانہ تمہارے نام کا ایک درخت لگائے گا. اور درخت کیسا؟ چلو تھوڑی سی تفصیل بتاؤ جنت کی درخت کی. جنت ایسا کہ اس کا تنا اتنا بڑا عربی گھوڑا دوڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے. سب سے تیز رفتار گھوڑا عربی ہوتا ہے. تو عربی گھوڑا اپنے تیز رفتاری کے ساتھ 100 سال تک دوڑتا رہے, پھر بھی فرمایا جنت کے ایک درخت کا تنا ختم نہیں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں تنا چھوٹا رہتا ہے, اوپر کا درخت اور بڑا رہتا ہے. تو تنے کا یہ حال ہے. تو اوپر کی شاخیں کتنی بڑی ہوگی اور شاخیں کیسی لگے گی؟ جو شاخیں لگے گی جنت کے درخت کی, اس میں ایک پتا سونے کا, ایک پتا چاندی کا, سواد افنان, ایک پتا سونے کا, ایک پتا چاندی کا. جنت میں جو ہے ہوا نکلے گی, اس ہوا کے نکلنے کی وجہ سے 2 ٹہنیاں جب آپس میں جو ہے وہ مل جائے گی, ٹکرائے گی, تو ایک سریلی مدھم موسیقی کی آواز آئے گی, جس کی وجہ سے جنتی کو جو ہے اور سرور آئے گا. کیا آئے گا؟ بھائی کہاں پھنس گئے دنیا کے موسیقی میں, کہاں پھنس گئے دنیا کے ڈی جے میں. دنیا کا ڈی جے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, دنیا کی میوزک ہمارے لیے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے گانا اور میوزک یہ شیطان کا منتر ہے. یہ شیطان کا منتر ہے. جس کان میں گانا گرتا ہے, جس کان میں موسیقی گرتی ہے, اللہ پاک اس کے دل کو سخت کرتے ہیں. خدا را ہماری شادیوں کو
ڈی جے سے اور یہ جو میوزک ہے اس سے پاک کرو. اللہ آپ کو جنت میں جو ہے وہ موسیقی سنائے گا جس کا اللہ نے جو ہے حدیث میں اور قرآن میں ہم کو اشارہ دیا. بچاؤ، بچو، اس میوزک سے بچو. لاؤڈ اسپیکر کے بغیر شادیاں ہو جاتی ہے. دنیا بھاڑ میں جائے، ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. چھوڑ دو چائے پان کے رات کا ڈی جے، چھوڑ دو سب. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری موسیقی ہم کو جنت میں سنائی جائے گی. تو بزرگ دوستوں نے زوات افنان فرمایا. بہرحال ایسا درخت اللہ پاک لگائے گے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو دونوں باتیں کہی، مرحبا میرے بیٹے، اور پیام دے دیا، سلام کیا، ملاقات ہو گئی. اب یہاں سے بزرگ دوستوں جو ہے وہ آسمانوں کا سفر ختم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی پرواز، جبرائیل کا ویزا ختم. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے فرمایا ساتھ کہاں چھوڑے ہو، آگے چلو. تو جیسے مثال ہے نا، ویزا، ہمارا ویزا ختم، بارڈر ختم. جبرائیل نے کہا آگے نہیں بڑھ سکتا. یکسر موئے برسر پرم پروگے تجلی بسوزت پرم. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کریمہ میں ایک شعر لکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارش یہاں سے آگے اگر بڑھو گا، ایک بارش اگر ہج کے آگے بڑھو گا تو فروغ تجلی بسوزت پرم، اللہ کی تجلی سے میں خاک ہو جاؤں گا، میں راک ہو جاؤں گا. جبرائیل جیسا عظیم فرشتہ بزرگ دوستوں ایک بارش آگے بڑھ نہیں سکتا. ہمارے نبی کی پرواز اس سے آگے، اس سے آگے. کیسے سفر ہوا آگے کا اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے. اللہ آگے بڑھاتے گیا، بڑھاتے گیا. ایک مقام ایسے آیا کہ اس کو کہتے ہیں لا مقام، یعنی کوئی مکان نہیں، کوئی مکان نہیں. اس کی کوئی جو ہمیں خبر ہی نہیں کیسے ہے، کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جو ہے وہاں پر لا مکان سے گزار کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، اللہ کے عرش کے قریب ہو گئے. عرش جھومنے لگا. جب تک اللہ نے بنایا تھا اس وقت تک عرش جھوما نہیں. اس وقت عرش جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں جھومنے لگا. اس کا سلسلہ جنت کے پاس 7ویں آسمان سے اوپر. اور بزرگوں دوستو اللہ کے ذات 70,000 پردوں کے اندر اللہ پاک نے 70,000 پردوں کو ختم فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آ کر اکرام کیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں پر ملاقات ہو گئی ہے حبیب کی اور حبیب اللہ کی. وہاں پر ملاقات ہو گئی حبیب کی اور محبوب کی. اکثر علماء اس کے قائل ہے کہ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی براہ راست ملاقات ہو گئی. 70,000 پردوں کے اندر اللہ کا نور سب کو جو چھانٹ دیا، سب کو ختم کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی ملاقات کا شرف حاصل فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات. جب اللہ کی حمد و ثنا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی روایت ہے اور دوسری روایت ہے تحیات کی. التحیات للہ جن کو حنفی حضرات پڑھتے ہیں یہ زیادہ قوی ہے. اس روایت سے وہ روایت جو ہے وہ قوی ہے. بہرحال تو اللہ جل شانہ نے جو تعریف فرمائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی. جب اللہ متوجہ ہو گیا اللہ کے رسول کی طرف اور جواب دے دیا تعریف کا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی جی تمہارے اوپر بھی ہزاروں سلام، کروڑوں سلام. تو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، موقع کو غنیمت جانا. دیکھا اللہ نے میرے اوپر سلام بھیجی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ مجھے اکیلے پر نہیں،
میں اپنے امت کو نہیں بھولتا، میری امت پر بھی تو سلام بھیج۔ تو تحیات میں بزرگ دوستو اللہ نے فرمایا نبی جی آپ پر بھی اور آپ کے امت پر بھی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر، امت پر، جو فرد امت قیامت تک کے لیے اس دنیا میں آئے گا، اللہ سے سلام منوا کر ہمارے نبی جی نے لے لی ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر جو وہاں پر بھی ہم کو نہیں بھولا۔ بزرگ دوستو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کے طریقے کو بھول دیں گے، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نبی کو حوض کوثر پر کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سنتوں پر عمل کرو، زندگیوں کو مزین کرو سنتوں کے ذریعے سے۔ بہرحال حبیب محبوب کی، حبیب اللہ کی وہاں پر جو ہے وہ ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات میں اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ ارے بولو نا، ہاں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عبادتیں جتنے بھی ہیں، احکامات جتنے بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ فرشی ہے۔ کیا ہے؟ فرشی ہے۔ اور نماز فرشی ہے۔ روزہ کہاں پر آیا؟ پہلے آسمان پہ۔ ارے روزہ کہاں آیا؟ زمین پر۔ حج کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ زکات کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ سارے احکامات زمین پر، لیکن جب نماز لینے کا موقع آیا تو اللہ نے ترتیب تبدیل فرمائی، جبریل کے واسطے کو درمیان سے ہٹایا، اپنے حضور میں بلا کر نماز دے دی۔ تو نماز عرشی ہے، دوسرے احکامات فرشی ہے، نیز دوسرے احکامات وقتی ہے یا شخصی ہے۔ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 40 مرتبہ زندگی میں۔ ارے حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ بولو نا، 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی کس کے اوپر؟ جو بیت اللہ پہنچنے کی استعداد رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، غریب پر نہیں۔ جو بیت اللہ جیسا 20 وقت 7-8 لاکھ روپے اپنا خرچہ چھوڑ کر کسی آدمی کے پاس ہو تو اس کے اوپر حج جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ فرض۔ باقی اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو لیکن 1 مرتبہ کے بعد نہیں جائے گا تو کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ نے 1 مرتبہ فرض کیا اور کروڑوں روپے دینے کے باوجود 1 مرتبہ بھی اس کے در کو نہ جائے تو ارے ظلم آئے گے نہیں؟ اس کے ساتھ جفا آئے گی نہیں؟ جس نے کروڑوں روپیہ دے دیا اس کے دربار کی حاضری نہیں، اس کے محبوب کے دیار کی حاضری نہیں۔ آج نیت کرو، آج نیت کرو کہ جن کو اللہ نے استعداد دے دی ہے اس سال حج کریں گے، جن کا حج ہوا ہے ماشاءاللہ ان کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، گئے تو اچھی بات ہے، فرض ادا ہو گیا۔ ایسے ایک مسئلہ بتاؤں سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جیسے جو ہے مالدار کے اوپر 1 مرتبہ حج فرض ہے، ویسے زندگی میں 1 مرتبہ عمرہ بھی فرض ہے، دونوں فرض ہے، حج بھی فرض ہے 1 مرتبہ اور عمرہ بھی۔ تو بہرحال یہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اور کس کے اوپر ہے؟ مالدار کے اوپر۔ زکات، ارے زکات کس کے اوپر فرض ہے؟ غریب پر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ مالدار کے اوپر ہے۔ وہ بھی کتنی؟ 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ وہ بھی کب؟ کس کے اوپر؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کا پیسہ اگر اس کے پاس ہے، جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں 5 لاکھ روپیہ، ایک مثال بتا رہا ہوں، جس کے پاس ہے تو 5 لاکھ سے کم 2,000 بھی تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، سال میں۔ اور روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ارے بولو نا، بھٹے کے اوپر روزہ فرض ہے، مسافر پہ روزہ فرض ہے نہیں، ان پہ روزہ فرض نہیں، بیمار پہ روزہ فرض نہیں، اچھا ہو جاوے اس کے بعد قضا، سفر میں ہے واپسی ہو تو اس کے بعد قضا۔ لیکن نماز کس پر فرض ہے؟ بڈھوں پر، ریٹائر پر، جن کو کوئی کام نہیں ان کے اوپر فرض ہے۔ اور کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ، ایسا ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ کتنے مرتبہ؟ امیر غریب کالا گورا جوان بڈھا مرد عورت عرب عجم دیہاتی شہری جو بھی ہو
سب کے اوپر یہ دن میں 5 مرتبہ یعنی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ نے سہولت کتنی دی ہے؟ جیسا بھی میں نے کہا کہ 5 لاکھ پر زکات فرض ہوگی تو 1000 روپے بھی کمائے تو زکات فرض نہیں، ایسا شریعت کا مسئلہ ہے کہ 5 لاکھ پر زکات فرض ہے۔ اب تمہارے اوپر جو ہے نا 2.5 لاکھ روپے ہے، اس لیے آدھی زکات فرض ہے، تم جو 100 روپیہ دو، ایسا ہے نہیں۔ 7.5 تولے سونے کے بدلے اگر کسی کے پاس مال نہیں، جیسے میں مثال دیا کہ 5 لاکھ روپے پر زکات فرض ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس 2.5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ روپے پہ 100 میں جو ہے وہ 2.5 روپیہ ہے، تو 2.5 لاکھ پہ کیا 100 روپیہ ہے؟ نہیں، وہ جب پہنچے گا نا 5 لاکھ کو اس وقت چلو حج کے لیے 7 لاکھ روپے رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس 7 لاکھ روپے نہیں ہے، ہمارے پاس 4 لاکھ روپے ہے، اس لیے کیا کریں گے 4 لاکھ کا سفر جہاں تک ہے، مثال کے طور پر ریاض تک کا یا دبئی تک کا، ہم وہاں پر جائیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے، آدھی حج فرض ہو گئی ہماری، آدھا ہو گیا، ایسا ہے نہیں۔ چلو ابھی رمضان کے روزے آ رہے ہیں اور روزہ جو ہے لمبا ہے اور گرمی کے دن ہے، اس لیے میں کیا کروں گا؟ کوئی بات نہیں، روزہ رکھنے کا وقت جو ہے صبح شادی کے وہاں سے تو رکھوں گا، لیکن مغرب تک جو ہے بھوکا رہنے کی میرے پاس استعداد نہیں ہے، اس لیے میں ظہر کے بعد روزہ افطار کروں گا، میرا آدھا روزہ، ایسا ہے؟ کوئی چیز شریعت کا آدھا نہیں ہے، کوئی حکم۔ روزہ آپ کے پاس استعداد ہے تو پورا، حج کا پیسہ پورا ہے تو پورا، زکات کا پیسہ پورا ہے تو پوری زکات، لیکن نماز کا معاملہ بڑا عجیب و غریب۔ وہ کیا؟ آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، کتنی پڑھو تو ہو جائے گی۔ آپ سفر میں ہیں، بار بار آپ کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اترنے کے لیے تکلیف ہوگی سواری سے، کوئی بات نہیں، آپ کیا کرو ظہر اثر کو ایک ساتھ پڑھو، جمع کرو، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھو، جمع کرو، ظہر کو 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، سفر میں تو عشاء کی نماز تو آدھی ہے کہ نہیں؟ زکات وغیرہ ہے آدھی، حج آدھی ہے، یہ اس لیے تاکہ بتانا مقصود ہے کہ نماز اتنے معلم کی شان جو ہے وہ فریضہ ہے، فرض ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب نماز کو نہیں آیا، نہیں ذرا میں کام میں تھا، اچھا کام کی وجہ سے نماز معاف، آپ نماز کو نہیں آئے، نہیں ذرا میٹنگ میں تھا، 100 میٹنگ کی قربان، نماز قربان نہیں ہو سکتی، 100 دکان قربان، نماز قربان نہیں ہو سکتی، 100 ڈیوٹیاں قربان، لیکن نماز قربان نہیں ہو سکتی۔ کیا کرنا، کیسے کرنا؟ علماء سے مسائل کو پوچھو، علماء سے مسائل کو پوچھو کہ میں نماز جو ہے کیسی پڑھوں، میری ڈیوٹی ایسی ہے، میں جو اس وقت دکان میں رہتا ہوں، کھیت پہ رہتا ہوں یا کارخانے میں رہتا ہوں، سب اللہ نے جو ہے وہ نماز کا مسئلہ بتایا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 رکعت نہیں، سفر میں تو 2 رکعت، ہر نماز الگ الگ نہیں، ایک وقت میں، ایسے ہی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو ارے بولو نا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، اور لیٹ کر پڑھنے کے بعد بھی اگر جو ہے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشاروں سے، ہاتھوں سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے تو شریعت نے کہا ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کر لے، رکوع کا اور سجدے کا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو تصور کر لے نماز میں ہوں، اس وقت قیام میں ہوں، اس وقت رکوع میں ہوں، اس وقت سجدے میں ہوں، یہ کیوں؟ اتنی تفصیل چھوڑنے کے لیے علماء فرماتے ہیں قرآن میں تقریباً 700 جگہ اللہ نے نماز کا حکم دے دیا ہے، الگ الگ طریقے سے۔ کتنے جگہ؟ 700 جگہ قرآن میں اللہ نے الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ نماز کا حکم دے دیا ہے۔ ایسی نماز اللہ پاک نے معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اس لیے آج ارادہ کر لے کہ آج کے بعد سے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ ادا کرنے کے لیے ہے۔ پھر دیکھو آدمی روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے دکان پہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، جا سکتے ہیں نا، جا سکتا ہے، حج میں گئے بات کر سکتے کہ نہیں؟ اب تو اللہ معاف فرمائے، وہ فوٹو لیتے اس کو کیا ہوتے ہیں، وہ ایسا کھڑے رہ کے سیلفی، توبہ توبہ توبہ، طواف کر رہے ہیں اور سیلفی، حجر اسود کے پاس گئے سیلفی، یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے تو ساری روح ختم کر دی، ساری روح ختم کر دی۔
طواف کی، احرام کی، عمرے کی، اس سے بچو. ہمارے جو لوگ جا رہے ہیں اللہ جن کو لے جا رہا ہے بزرگوں دوستوں اس سے بچو. بہرحال تو جو ہے ہم حج کو گئے، عمرے کو گئے تو دنیا کی بات کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے. کھانا پینا کھا سکتے کہ نہیں؟ لیکن جب نماز کی ہم نے نیت باندھی تو بات کر سکتے؟ ایک بھی بات نہیں کر سکتے. کھا پی سکتے؟ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. کام کر سکتے کچھ؟ کیوں؟ یہ ساری عبادتیں مخلوق کے مشغولی کے ساتھ ہے، اور نماز ساری مخلوق سے نکل کر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام نماز ہے. تو اللہ نے بزرگ دوستوں میں نماز دی تو ویسے تحفہ دے دیا. چلو ایک بات وہاں کی معراج کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ کے لیے موتا کو زندہ کیا. میرے لیے کیا؟ اللہ میرے لیے کیا؟ اللہ جل شان نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول جب تک میرا نام رہے گا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لگا ہوا رہے گا. اور اللہ کا نام کب تک رہے گا؟ 2024 تک. ہر ہمیشہ اللہ کا نام ہر ہمیشہ، تو رسول اللہ کا بھی نام ہر ہمیشہ. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. کوئی کلمہ پڑھا ہے؟ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بزرگ دوستو جو ہے آخر تک رہے گا. تو اللہ نے فرمایا اولیس یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کے نام کو میرے نام کے ساتھ نہیں ملایا؟ یہ شرف تو میں نے کسی کو نہیں بخشا. یہ شرف ہے اس امت کا. بہرحال نماز لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی. کتنے وقت کی؟ اب اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگ 50 نماز نہیں پڑھ سکتے، گٹلی مارے گے، معلوم تھا. لیکن فرض کتنی کی؟ 50 وقت کی. کتنے وقت کی فرض کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا لبیک اے اللہ، قبول ہے. اسے کہتے ہیں اطاعت. قبول ہے فرمایا، ٹھیک ہے آپ نے 50 نمازیں دی، اے اللہ مجھے قبول ہے. نیچے آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیسے رہی ملاقات؟ فرمایا بہت اچھی رہی. کہ کیا تحفے میں ملا؟ کہ نماز ملی. کہ کتنی ملی؟ 50 وقت کی. ارے آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جاؤ اور کم کروا کے لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اوپر، کم کی. کتنی کم کی؟ 5 کم کی. 2 باتیں. اگر اللہ چاہتا تو پہلے ہی جو ہے 5 وقت کی دے دیتا، لیکن اللہ نے کتنے دی؟ 50 وقت کی دی. جب کم کرنے کا موقع آیا تو کتنی کم کی؟ 5 کم کر دی. اگر اللہ چاہتا ٹوٹل نمازیں کم کتنی ہوئی؟ 45 کم ہوئی نا ٹوٹل آنے جانے میں. تو اللہ چاہتا تو پہلے ایک ساتھ فرماتا کہ 45 معاف اور 5 پڑھو، لیکن ایسا نہیں ہوا. کتنے کم ہو گئی؟ 5 5 5 5 45 40 35 30 25 20 15 10 پھر 5. ایسا کیوں؟ پہلے 5 فرض فرماتے یا پھر جو ہے ایک ساتھ 45 کم ہوتی. یہ اس لیے کہ بار بار حبیب محبوب کی جو ہے ملاقات، حبیب محبوب کی جو ہے وہ بار ملاقات ہو جائے. آخر میں جب 5 لے کے آئے تو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا کہ کتنی ہے؟ کہ 5. فرمایا تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، میرے امت کو 2 دی گئی تھی. کتنے دے دی گئی تھی؟ 2. علماء فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر، وہ بھی 2 رکعت، طریقہ جو بھی ہو، لیکن وہ بھی نہیں پڑھی ہے.
جاؤ اس میں اور کم کرو. اللہ کے رسول نے دو باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی کہ موسیٰ اب تو شرم آ رہی ہے, اب تو جو ہے تو شرم آ رہی ہے, اتنی مرتبہ واپس جاؤ, اتنی مرتبہ کم کرو. اور دوسری بات کہ موسیٰ ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی ہے. کتنی کم ہو رہی ہے؟ ابھی 5 بچی ہے, جاؤ گا تو یہ 5 بھی جو ہے کم ہو جائے گی تو ختم ہی ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر معراج کا تحفہ کیا ملے گا؟ سبحان. علماء نے بڑے عجیب و غریب نکتے بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ دوستوں جو 5 نمازیں لے کر آئے, لیکن اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے اعتبار سے 5. اللہ کا وعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ثواب کے اعتبار سے کتنی؟ 50. 5 10 50. ایک عمل کا ثواب 10 گنا. پڑھنے کے اعتبار سے 5 ہمارے نبی جی کو ملی, لیکن ثواب کے اعتبار سے 50. اب امت 5 بھی نہیں پڑے گی, ظلم نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, ادھر سے ظلم ہوگا. اس لیے نمازیں چھوڑے نہیں, نمازیں جو ہے چھوڑے نہیں. یہ نماز جو ہے چھوڑنے کے لیے نہیں آئی ہے, بلکہ نماز ادا کرنے کے لیے آئی ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں حضور جب نماز لے کر آئے تو ہم جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ کو براہ راست اللہ کے خزانے سے دینے کا جو ہے وہ موقع مل گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر پورا ہو گیا. پھر براق ہوا, براق پہ پھر سے سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے. اب چلو آیت کی طرف. سبحان الذی, سبحان کی تفصیل ہو گئی. اسرا, اسرا کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. کس کو کہتے ہیں؟ رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اس میں جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے تفصیل ہے, وہ کہنا نہیں چاہتا. بہرحال تو رات کا سفر سبحان الذی اسرا, معراج کب ہوئی؟ رات کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب آئی؟ رات کو آئی, پیر کی رات کو آئی. علماء فرماتے ہیں پیر کی رات کو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. ہجرت کا سفر کب شروع ہوا؟ رات کو. ہجرت کب شروع ہوئی؟ رات کو. اور قرآن نے رات کے تعلق سے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ ساری باتیں جو ہے رات 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 میں ہی ہوئی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو اگر آسانی کے ساتھ ملنا ہے, پانا ہے, تو ہم کیا کریں؟ راتوں کو چاہیے, راتوں کو اللہ کی عبادت کرے. اے جوان, تیرے رات کہاں گزر رہی ہے؟ معصیت میں گزر رہی ہے. اللہ نے رات معصیت میں, گناہ میں گزارنے کے لیے نہیں دیے, بلکہ رات کا سفر اللہ جل شانہ کی طرف جو ہے آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دن بھر ہم جو ہے فون گھماتے رہے, فون لگاتے رہے, بزی آتا رہا, یا پھر جو ہے لائن ویسٹ آتی رہی, یا ٹاور پکڑ نہیں رہا ہے, ساری باتیں ساری جو ہے خرابیاں ہے, فون ہی نہیں لگ رہا ہے. لیکن رات میں جہاں کال کیا فوراً جواب آ گیا, ہلو, اور پھر رات میں ہماری بات جو ہے وہ شروع ہو گئی. رات میں اللہ کی عبادت ایسے کہ ڈائریکٹ کہو اے اللہ, چاہے 99 کا قاتل کیوں نہ ہو, زمین آسمان کے کلابے اس کے گناہوں سے بھرے ہو, لیکن رات میں کہے اے اللہ, اللہ فوراً فرماتے لبیک یا عبدی. روایتوں میں آتا ہے ہر رات اللہ جو ہے آسمان جو زمین سے قریب ہے وہاں پر آتے ہیں. شب برات, معراج اور جو ہے لیلۃ القدر, اس میں تو خصوصی طور پر آتے ہیں. تو رات بزرگ دوستوں گناہ کے لیے نہیں ہے, رات گناہ کے لیے نہیں ہے, اس امت کے لیے رات مخصوص ہے. ایک بات. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ سجدہ فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, کیا بات فرما رہے ہیں؟ صلاح صلاح صلاح, 2 قسم کے الفاظ ہیں, جس میں ایک ترکیب جو ہے نماز کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 فرما رہے ہیں. اور جب معراج ہوئی تو کیا ملی ہے؟ نماز. تو دنیا میں آئے اللہ کے رسول, نماز پڑھی, سجدہ فرمایا, دنیا سے جا رہے ہیں, نماز کی ترغیب. اور سب سے اونچا سفر معراج کا ہوا, وہاں پر جو چیز ملی ہو نماز. تو نماز بزرگ دوستوں چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک ہو گیا.
واپسی ہو گئی. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد یہ بات ہے، سبحان ہو گیا، اسرا ہو گیا، عبدہ اللہ چاہتے تو برسولہ ہی فرماتے، سبحان الذی اسری برسولہ ہی فرماتے، وہ بھی نبی ہی فرماتے، وہ بھی عبدہ ہی کیوں فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلی گئی. عبد کا لفظ فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے. وہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مقام عبدیت یہ بہت اونچا مقام ہے. مقام عبدیت کیا ہے؟ بہت اونچا مقام ہے. اور جو اونچے مقام کا خواہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جھکے. آدمی جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنی اوپر کی منزلیں حاصل فرماتے ہیں اور اللہ اس کو اتنا قرب حاصل فرماتے ہیں. ہم لوگ پہاڑ پر رہنے والے ہیں، ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو کیسا چڑھتے ہیں؟ ایسا چڑھتے ہیں، تنن تنن کی چڑھتے ہیں. پھر کیسا چڑھتے ہیں؟ ارے پہاڑ پر چڑھنے کا اصول معلوم ہے کہ نہیں؟ ابھی کے بچوں کو موبائل نے محلے میں جانا بھی ختم کر دیا اور پہاڑ پر چڑھنا بھی ختم کر دیا. ہم لوگ سب بچے تھے، یہ سب جو پہاڑ پہ جاتے تھے نا، بیل کے پیچھے جاتے تھے، مٹی لانے کے لیے جاتے تھے اور بہت سارے کام کے لیے روزانہ پہاڑ پر جو چڑھنا ہوتا تھا. تو پہاڑ پر جو کامیابی سے کون چڑھتا تھا؟ جو جھک کے چڑھتا تھا نا، یہ اصول ہے پہاڑ پر چڑھنے کا. جو جھک کے چڑھتا تھا وہ اتنا جو ہے اس پہاڑ کے اوپر جاتا تھا. تو چڑھنے کا اصول ہوتا ہے جو جھک کے چڑھے گا وہ اوپر پہنچے گا. اس لیے غرور، تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. توبہ 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 توبہ. انا لا اعلم، انا لا اعلم، انا لا اعلم، مجھے کچھ معلوم نہیں. تو یہ بات بتائی عبدی کی دلیل سے. علماء نے اپنے جیب کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ اوپر کی جو ایک ترقی کا کو جو خواہ ہو، چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ جھک کے چلے. تو بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم. لیلم بولے تو پوری رات نہیں، کل اللیل نہیں فرمایا اللہ نے پوری رات، بلکہ کیا فرمایا؟ لیلم. یعنی اتنا جتنا جو بڑا ہو گیا نا سفر، وہ پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں. کتنے حصے میں؟ ایک حصے میں. وہ کتنا حصہ تھا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تھے تو جو کنڈی لگی تھی ام ہانی کے گھر کی، تو وہ کنڈی ہل رہی تھی. ارے بھائی کنڈی دروازہ لگانے کے بعد کتنی دیر ہلتی ہے؟ پوری رات ہلتی رہی تھی. پھر 1 منٹ 2 منٹ میں کنڈی ہلتے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے فوراً. تو کنڈی ہل رہی تھی. مشکیزوں کا پانی ویسے ہی تھا، تو کھڑکی بھی ویسے ہی تھی. وہ اس لیے کہ اللہ نے لفظ لیلم استعمال کیا ہے. لیلم کا مطلب کل اللیل، پوری رات نہیں بلکہ یہ سفر جو ہے رات کے مختصر سے حصے میں ہوا. لیلم. اچھا یہ عجائب کیوں دکھائے اور اتنا عجیب و غریب سفر کیوں ہوا؟ بعبدہ کہہ کر علماء فرماتے ہیں کہ سارا سفر عجیب و غریب ہے. تو سارا سفر عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے نبی کو اللہ نہ سمجھے. نعوذ باللہ. اللہ تو اللہ ہے. ان سفر کو، ان عجائب کو دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سفر اللہ نے ہی کرایا ہے اور یہ ساری باتیں اسی کے لیے موضوع ہے کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہ شائبہ نہ ہو تو عبد کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا. صبح مکے میں چرچا ہو گیا کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں یہاں سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے جو ہے آسمان پہ گیا، 7 آسمان کی سیر کی اور جو ہے جنت جہنم کا مشاہدہ کیا. جنت جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کی، پھر واپس آیا اور یہ سب رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی نے موقع کو غنیمت جانا کہ چلو ابھی صدیق اکبر کو جو ہے میں آزماتا ہوں، ابھی موقع ہے آزمانے کا. دوڑتے دوڑتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ صدیق اکبر یہ بات کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ کہا کیا؟ کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، رات میں واپس آیا، یوں سفر ہوا، یوں سفر ہوا. ایسے ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہنے والے تو میرا تو یقین ہے اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ سفر کر سکتے ہو۔ اس وقت سے آپ کا لقب پڑ گیا صدیق۔ کیا پڑ گیا لقب؟ صدیق، سب سے زیادہ سچا۔ ہر نبی کے صدیق ہوتے ہیں۔ اس امت کے صدیق کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ جتنے نبی آئے نا دنیا میں، ان نبیوں کو چھوڑ کر نبیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے گے نبی اور رسولوں کے بعد، اس میں سب سے افضل، اونچا اور اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ گزشتہ میں نے جو ہے آپ کی جو ہے وہ پیدائش کے تعلق سے میں نے جمعہ میں بات کی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ اتنا اونچا مقام ہے۔ جنت جہنم کے اعتبار سے دو باتیں بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نعمتیں دیکھی۔ ایک نعمت یہ دیکھی کہ چشمہ ہے، وہ چشمے پہ ایک لڑکی خوبصورت نوجوان وضو کر رہی ہے، اس کی جوتے سبز رنگ کے ہیں، وہ جو ہے وضو کر رہی ہے تو وہ ذکر کر رہی ہے، اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے جوتوں کے تسمے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پوچھا لڑکی کون؟ تو کہنے لگی میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کی جو ہے حور ہوں، عمر بن خطاب کی حور ہوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جوتے کے تسمے بھی ذکر کر رہے تھے، بڑی عجیب و غریب حسین و جمیل تھی۔ پھر آگے آگے آہٹ سنی چلنے کی، تو فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کون آگے چل رہا ہے؟ تو کہا یہ تو بلال ہے۔ یہ کون ہے؟ بلال ہے، آپ کے صحابی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو آپ سے پر پوچھا تھا نا اللہ کے رسول نے بلال تیرا کون سا عمل ہے، تو کیا ہے؟ کہ میں نے جنت میں آگے آگے چلنے کی آہٹ تیری سنی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میرا عمل تو کچھ نہیں، جب بھی وضو کر لیتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ فرمایا، اور قیامت کے اعتبار سے بھی فرمایا، آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ کل میں جب جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے بلال میری سواری کی جو ہے لگام پکڑے ہوئے ہوگا۔ علماء فرماتے صرف ایک عمل کی وجہ سے حضرت بلال کو یہ درجہ نہیں ملا کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ حضرت بلال کو اتنا اونچا جو مقام ملا ہے وہ اس میں ملا ہے کہ بلال گھسیٹے گئے، فرماتے تھے احد احد، زنجیروں میں جکڑے گئے، فرماتے تھے احد احد، عرب کی ریت پر جو ہے وہ گھسیٹے گئے، فرماتے تھے احد احد، اور ان کو جو ہے سکھایا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ وار کرنے والوں نے وار کیے، حضرت بلال احد احد ہی کہتے رہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر جان چاہتے ہو تو اللہ کا انکار کرو، ورنہ اسی حالت میں جو ہے مرنا قبول کرو، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ فرماتے تھے احد احد۔ یہ احد احد کا صلہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آگے آگے یعنی جو ہے سواری کی نوکیر اور لگام پکڑنے کا مقام دے دیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں دیکھی، جہنم کے بڑے عجیب و غریب خطرناک مناظر دیکھے۔ ہر منظر کو دیکھتے ہوئے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے، جبرائیل یہ کیا ہے؟ بولنے کو بھی ڈر لگتا ہے، ہر ایک دو باتیں بتاتا ہوں ترغیب کے لیے۔ ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ پتھر لے رہا ہے اور اس کے سر پر مار رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اس کا سر کیما ہو رہا ہے، وہ اٹھ کر جانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر سے اس کا سر جو ہے وہ جڑ رہا ہے، پھر سے اس کا سر جڑ رہا ہے، پھر سے پتھر مار رہا ہے، پھر اس کا پتھر جو ہے ٹکڑے ہو رہا ہے، پھر کیما ہو رہا ہے اس کے سر کا۔ جبرائیل سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دے دیا یا رسول اللہ یہ آدمی آپ کے امت کا وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز چھوڑ کر سوتا تھا، جو عشاء کی نماز چھوڑتا تھا۔ پھر ایک جگہ گئے تو دیکھا مرد عورتیں الٹی ٹنگی ہوئی ہے، الٹی، اور نیچے سے جو ہے آگ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور آگ سے وہ نیچے کے اعتبار سے جو ہے جھلس رہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ کون ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امت ہے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ روزے کے چھوڑنے والے ہیں، یہ روزے کے چھوڑنے والے ہیں۔ بس وہی باتیں بتاتا ہوں۔ پہلا عذاب آج کی جو ہے رات کے تعلق سے نماز عشاء کی نماز چھوڑنے والا، اور دوسرا عذاب جو ہے وہ روزہ چھوڑنے والا جو ابھی آنے والا ہے رمضان۔ ابھی تو رمضان بزرگوں دوستوں سردی کی طرف آ رہا ہے، وہ سردی کی طرف آوے یا گرمی کی طرف جاوے، اللہ کا واسطہ روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے اور عبادتوں کا ثواب اللہ فرشتوں کی نظر سے دے گے، لیکن روزے کا ثواب کیا ملے گا؟ ارے اللہ خود ملے گے۔ اللہ فرماتے الصوم لی، روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے، وانا اجزا بھی، وانا اجزا بھی۔ محدثین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کون ہے؟ اللہ۔ نوجوانوں میں دیکھتا ہوں ناکے پہ، دیکھتا نہیں ہوں میں اپنی دکان سے آگے کہ ہمارے رائس مل تک رمضان کے مہینے میں دن میں جاتا ہی نہیں ہوں، شاید مجھے کبھی کوئی دیکھے۔ میرے دکان سے آگے میں یہ پل تک اور یہ ہمارے چوک تک میں جاتا ہی نہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے۔ ہوٹلیں کھلی بھی ہے، کھلی بھی ہوٹلیں، اور نوجوان سگریٹ نوشی کر رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے ہوٹل میں، چائے پی رہا ہے۔ چاند رات ہونے تک میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کی کھلی نافرمانی موربا کے ناکے پہ مسلم ماحول میں، مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں دیکھے، اس سے میں بچ جاؤں اے اللہ۔ اس لیے میں جو ہے اکثر جتنے بھی رمضان ہے اتنے رمضان میں جہاں تک ہو سکے میں جو ہے ناکے پہ نہیں جاتا ہوں، حالانکہ ناکے پہ رہتا ہوں۔ الٹے دیکھیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، نیچے سے آگ لگائی جا رہی ہے، پر میں یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، روزہ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کون سی جان جاتی ہے؟ اور جان چلی بھی جائے تو اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ روزہ پکڑ کر ہی آدمی مرتا ہے اور نہیں مرتا زندگی بھر۔ آن ڈیوٹی آدمی مرتا ہے تو اس کی زندگی کا پورا حساب ملتا ہے، آن ڈیوٹی مرا ہے۔ جو بکری اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہے 700-800 روپے کلو سے اس کا گوشت بکتا ہے۔ جو بکری خود مرتی ہے تو اس کا گوشت کتنے روپے میں بکتا ہے؟ 200 روپے میں، 100 روپے میں۔ ارے پھکڑ کے کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ جو بکری ذبح نہیں ہے، مر گئی اپنے موت، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی 700-800 روپے کلو گوشت، خود مر گئی ہے تو گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ کچھ نہیں ہوتا روزے سے، نعوذ باللہ روزے سے کچھ ہوتا۔ اللہ فرض کا کو فرماتا، ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر روزے کی کتنی قوت ہے، وہ چاہتا تو 12 مہینے روزے فرض فرماتا، اور ہمارا کام ہوتا اللہ کا حکم ہے پورا کرنا فرض ہوتا، لیکن 1 مہینہ دے دیا چھوڑنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے۔ تو روزہ نہ چھوڑیں، ایک بات۔ اور دوسری بات نماز کی اتنی جو ہے پابندی کرے، اتنی پابندی کرے ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پاوے۔ مغرب کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں جیسے ہماری نماز مسجد بھری ہوتی ہے، اللہ کرے فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں اتنی بھری رہے۔ کربلا کا میدان ہے، سخت معرکہ چل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر سے فرمایا جا کے کہہ دو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھوں۔ تو حضرت زہیر گئے شمر کے پاس اور کہنے لگے کہ امام عالی مقام فرما رہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اللہ کا فریضہ ہے ادا کرنے دو۔ شمر نے کہا کوئی نماز کی گنجائش نہیں، معرکہ یوں چلتا رہے گا، بن نہیں کرے گی جنگ کو۔ زہیر آئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا امام عالی مقام، شمر نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ ترتیب بنائی، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ جن کے میدان میں بھی جو نماز معاف نہیں ہے، ہم نے سجدہ کیا کھنجر کے سائے میں۔ کہاں سجدہ کیا ہم نے؟ کھنجر کے سائے میں۔ پوری تفصیل ہے صلاۃ الخوف کی، جیسے سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، بارش میں برسے استسقاء کی نماز، عید کی نماز، ایسی جو ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز ہے۔
امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا لشکر کے 2 ٹکڑے کیے جائے، آدھا ٹکڑا لشکر کا وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہے اور آدھا جو ہے نماز پڑھتا رہے، آدھا ٹکڑا مقابلہ کرتے رہا اور آدھا ٹکڑا لشکر کا نماز پڑھتے رہا۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ مقابلے کے لیے گئے، اور جو مقابلہ کر رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ظہر کی نماز کا واقعہ ہے، عصر کی نماز سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نواز رسول ہے، جگر گوش رسول ہے، اور کربلا کا میدان ہے، اور شمال سے جو ہے گزارش کر رہے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا کوئی جو مہلت نہیں ہے، ادھر وہ 200 چاند اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ کربلا 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 چلاتے رہو، اور پیغام کربلا کا زندگی میں نہ آئے تو فائدہ ہے، چلاتے رہتے۔ کربلا کی تاریخی معلوم نہیں ہے، تاریخی مشق کرتی ہے کربلا کی، اور بھتہ کچھ کر رکھا ہے اپنے اعتبار سے، یہ کربلا ہے، ایسا ہے کربلا۔ یہ ہے کتابوں میں، کربلا میں امام علی مقام نے سر کٹایا ہے، باطل کے سامنے جھکایا نہیں۔ ظہر کی نماز آئی تو گزارش کی ہے، جب نہیں مانا ہے تو کہا جو ہونا ہے اللہ کو منظور ہو جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے بزرگ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ معراج کا پیغام یہ جو ہے نماز کو بتاتا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے ہم نماز نہ چھوڑیں۔ ہم کتنے ہی جو ہے مشغول کیوں نہ ہو، کتنے ہی کسی کیوں نہ ہو، علماء سے پوچھو، ہر جو ہے مسئلے میں نماز کے اعتبار سے دوسرے اعتبار سے شریعت نے بتایا ہے۔ جیسے کہ صلاۃ الخوف ہے، نہ سارے نماز پڑھنے سے روکے، نہ سارے جو ہے جنگ کرے، بلکہ آدھے نماز پڑھے تاکہ نماز کا حکم پڑا ہو اللہ کا، اور آدھے جنگ کرتے رہے تاکہ دشمنوں کو اندر گھسنے کا موقع نہ ملے۔ قربان جاؤ شریعت پر، ہر بات پر نماز کا حکم دے دیا ہے، اور امت آج کا نماز چھوڑا ہے۔ اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، معراج کا برات کا بیان سننا یہ اصل میں عمل کے لیے ہے۔ علماء کی باتیں، علماء کے پند و نصائح، اس کی معوزت جو ہے ان کی، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہر فرد امت کو پنج وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر صف اولیٰ میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بڑی ضرور ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں کوئی متعین عبادت اس میں ہے نہیں۔ البتہ رات بڑی ہونے کی وجہ سے ہم آج کے رات کو جتنا ہو سکے اتنا عبادت میں گزاریں۔ یہاں سے جائے فوراً اور جو ہے اپنے چیزوں میں جو ہے مشغول ہو، یا فوراً گھر بار میں جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ کچھ راتیں آتی ہے سال میں اللہ کی طرف سے اس امت کو جو ہے بخشنے کا بہانہ ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی، ہر ساتھی اپنے اپنے اعتبار سے جتنی اپنے استعداد ہے اتنا ضرور بھی ضرور نماز ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، درود ہے، دعا ہے، جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور بھی ضرور عمل کرے۔ اس بات کے دھیان کے ساتھ کہ کل صبح کی نماز ہمارے اوپر فجر کی فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے، اس کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساری امت کی تمام شر و فکر سے اور حادثات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بستی سے، علاقے سے سارے برائیوں کو ختم فرمائے، اور ہمارے بستی کو اللہ پاک اچھے اعمال سے اور صفات سے اللہ پاک جو ہے مزین اور آراستہ فرمائے۔ اللہ پاک امت کے جان و مال کی، ایمان اسلام کی سلامتی و حفاظتی فرمائے۔ ساری دنیا میں اللہ امن، چین، سکون کو جو ہے وہ قائم دائم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا ندعوک اللہ و ندعوک الرحمن و ندعوک بر الرحیم و ندعوک باسمائک الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم، نشهد بانك انت الله وحدك لا شريك لك ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك يا كثير الخير ويا دائم المعروف، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويا أرحم الراحمين
ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العرش الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكائد البحار وعدد قطر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أقدم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في غاري في عمر خير آخرة وخير عمل خواتيمة وخير أيام يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لا تحرمنا بهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وارحمنا معهم اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة مغفرة واسعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا